السلام علیکم ناظرین، ASQ لائیو کے ساتھ میں ہوں آصف قریشی۔ میرے ساتھ آج برطانیہ کی بڑی معروف سیاسی شخصیت، معروف تجزیہ نگار، کمیونٹی کے متحرک رہنما ریاض بٹ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ریاض بٹ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ ناظرین، آج ہم نے جو بات کرنی ہے وہ برطانیہ کی سیاست اور بالخصوص جو جیرمی کوربن جو سابق لیبر لیڈر ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اپنی پارٹی بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ لیبر پارٹی دن بدن کیوں پیچھے جا رہی ہے؟ گزشتہ الیکشن میں لیبر پارٹی کو جو شکست ہوئی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ریاض بٹ صاحب ماشاءاللہ سابق میئر بھی ہیں لوٹن سے، اور برطانیہ کی سیاست پر بڑی گہری نظر بھی رکھتے ہیں اور اس میں بڑے ایکٹیو بھی رہے ہیں۔ ریاض بٹ صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید۔ آصف قریشی صاحب، شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام ASQ میں دیا۔ میں کافی عرصے سے اس انتظار میں تھا کہ آپ سے رابطہ ہو، تو پھر رابطہ ہو گیا، تو انشاءاللہ پروگرام میں بات کریں گے۔ شکریہ، بڑی مہربانی جناب۔ بٹ صاحب، جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایک بار پھر جیرمی کوربن جو ہے وہ لیبر پارٹی کو چھوڑ کر ایک نئی پارٹی بنانے کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ چند دنوں میں جو ہے وہ باضابطہ اعلان کریں گے۔ سارا ہوم ورک انہوں نے مکمل کر دیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لیبر پارٹی کو چھوڑ کر جائیں گے اور جو جیرمی کوربن ہیں وہ اس برطانیہ کی سیاست میں کامیاب ہو پائیں گے؟ کیونکہ ایک طرف ٹوری پارٹی ہے، ریفارم پارٹی بھی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، لب ڈیم پارٹی بھی ہے۔ تو یہ جو تجربہ اب جیرمی کوربن کرنے جا رہے ہیں، اس سے کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو یا برطانیہ میں بسنے والے لوگوں کو کوئی فائدہ ہوگا؟ جی دیکھیں، آپ تو یہ دیکھنا ہے نا کہ وہ کتنے لوگوں کو توڑتے ہیں لیبر پارٹی سے۔ اگر کوئی 20-25 لوگوں کو توڑ لیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ بنیادی طور پر میں نے اس طرح دیکھا قریشی صاحب کہ جتنے بھی ایک ہی پارٹی بنی تھی جو گینگ آف فور تھی، جس میں ڈاکٹر اوون اور شکتی ایک خاتون تھی، ان کا نام مجھے یاد نہیں رہا، تو وہ انہوں نے ایک بار پھر وہ لبرل ڈیموکریٹ میں شامل ہوئے، تو پھر اس سے لب ڈیم ان کے نام سے بنی تھی، تو وہ تھوڑی سی کامیابی ہوئی تھی ان کو۔ اس کے بعد تو کوئی ایسی بات، البتہ یہ جو بات آپ نے ریفارم بھی کر دی ہے، اس میں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کامیابی حاصل کر لیں گے، کیونکہ یہ رائٹ ونگ کی پارٹی ہے۔ لیکن جیرمی کوربن جس طرح آپ نے بات کی تھی، ان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا آواز کو اپنا تھوڑا سا اوپر رکھ۔ جی بلا شبہ جیرمی کوربن جو ہے وہ بلیک فنگر ہیں، اور ان کا بڑا نام ہے لیبر پارٹی کے اندر۔ بدقسمتی سے وہ وزیر اعظم نہ بن سکے۔ جی، میرے خیال میں دیکھنا یہی ہے کہ وہ کتنے لوگوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور ان کی جو پالیسیز ہوں گی ان کو دیکھا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ وزیر اعظم ہے، اگر پیچھے وہ تیزی کے ساتھ مین اسٹریٹ پارٹی تو لیبر پارٹی ہے، لیکن اس کے ساتھ سے ایک بات جو میں کرنا چاہوں گا کہ لوگ ان سے بڑے متنفر ہیں، کیونکہ لیبر پارٹی کے کچھ معاملات ہیں جو اپنے علاقوں میں، مثال کے ہمارے علاقے میں بھی ایسے معاملات ہیں کہ لیبر پارٹی سے لوگ خوش نہیں ہیں، کیونکہ اوپر سے MP مسرت کرتے ہیں اور کونسلر بھی مسرت کرتے ہیں، تو مشکلات ہیں لیبر پارٹی کے لیے۔ اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ شاید جیرمی کوربن جو ہے نا وہ کچھ اس میں سے اپنا حصہ دے دیں۔ ان کے ساتھ جو ایک اور لیبر پارٹی کو چھوڑ کر ممبر پارلیمنٹ ہے زارا سلطانہ، جو میرے خیال کونٹری سے جن کا تعلق ہے، وہ بھی ان کی پارٹی کے ساتھ، اور جیرمی کوربن اور دونوں جو ہے وہ پارٹی کو جو ہے وہ لیڈ کریں گے۔ تو اس وقت انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جب زارا سلطانہ نے یہ پارٹی چھوڑی تھی تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم لیبر پارٹی کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ برطانیہ چونکہ دنیا کا چھٹا امیر ترین ملک ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ 45 لاکھ کے قریب بچے جو ہے وہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور جو پیسہ ہے وہ جنگوں پر خرچ کیا جا رہا ہے، اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، اور جو برطانیہ میں جو کمپنیاں ہیں وہ منافع بنا رہی ہیں، اور غریب کی زندگی جو ہے غریب جو کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ وہ پارٹی کو خیر آباد کر رہی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو پچھلا بلدیاتی الیکشن ہوا ہے پچھلے سال، اب چونکہ مئی میں، میرے خیال میں مئی میں الیکشن ہوا ہے، تو جس تیزی کے ساتھ ریفارم پارٹی نے برطانیہ کی جو کونسلز ہیں ان پر اپنا قبضہ جما لیا ہے اور لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے،
اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر لیبر پارٹی کی یہی پالیسی رہی تو اگلے الیکشن تک تو ان کو لوگ جو ہے وہ خیر آباد کہہ دیں گے. زبردست بات کر دی آپ نے. مجھے یاد ہے کہ جب پچھلے دنوں جب الیکشن ہوئے تو میں تو بات کر رہا تھا کہ میں پہلے زمانے میں تھوڑی میں 25 سال آپ کو بات کریں 20 سال لیبر میں لگا کے تو میں دونوں پارٹیوں کے کشی کے معاملات کو دیکھتا رہا. تو مجھے دوستوں نے یہ بتایا تھی کہ کیونکہ جو کنزرویٹو پارٹی کی ہار ہوئی ہے جی اس میں لیبر پارٹی کا کوئی کارنامہ نہیں ہے. یہ سارا اس لیے ہوا کہ انہوں نے ہر شہر میں ہر حلقے میں ریفارم میں اپنے کینڈیڈیٹ دی اور آپ نے دیکھا ہوگا اس کا تجزیہ کرنے کہ ہر جو امیدوار تھا ریفارم کا اس نے 6,000-7,000 ووٹ جو ہے وہ کیے. تو یہ جی سارے ووٹ جو تھے یہ ٹوری کے تھے. ٹوری کے ووٹ ڈیوائڈ ہونے سے ٹوری کی کوئی شکست نہیں. لیبر پارٹی کوئی کارکردگی اتنی بڑی نہیں تھی کہ وہ حکومت بنا سکے. لیکن جس طرح آپ نے بات کی کہ لیبر پارٹی کے اندر بھی بہت سے لوگ ناکام ہیں. ہم لوٹن میں یہاں رہتے ہیں کیونکہ میں لیبر پارٹی کا کونسل رہا 2 سال دیر رہا. میں سمجھتا ہوں کہ لیبر پارٹی کی جو اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں نا ان کے شاید مسائل کا علم نہیں ہے. وہ ایسے ہی اوپر سے مسلط ایم پی کر دیتے ہیں کونسلر بھی. یہاں لوٹن میں تو 2 الیکشن ہو گئے اوپر سے مسلط کیے جاتے ہیں لوگ. تو لوگ نالاں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بات اس سے ضرور اس بات کیا کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہے پارٹی کے لیڈر بھی ہیں احمد صاحب ان کو بھی چاہیے کہ وہ معاملات کو دیکھیں. یہ بڑا یعنی ایسا ایشو ہے کہ یہ یعنی اس میں بات کرنا سے مشکل بھی ہوتی ہے. لیکن بس میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس طرح اپنے گورنمنٹ کو بن دیا جس طرح زیادہ سلطانہ محترمہ نے کہا کہ جی ہم نے یہاں دیکھا کہ یہاں پر غربت جو ہے بڑھ رہی ہے لیکن یہ معاملات کو صحیح طرح سے نہیں دیکھا جائے. بہت سے معاملات ہیں جس طرح جب تھے ٹونی بلیئر تو عراق میں گئے تو بعد میں جب کو پتہ چلا کہ عراق میں جانا بڑی غلطی تھی ان کو وزیر اعظم سے عہدہ سے مستعفی ہونا پڑا. پھر وہ رو پڑے. تو آپ اندازہ کریں نا کبھی کبھی بندہ جب غلطی کرتا ہے اگر اس کا ضمیر زندہ ہو کنشس کلیئر ہو تو پھر وہ بات کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ توجہ جو ہے نا ملک کے اندر دینے کی ضرورت ہے. بلا شبہ انگلینڈ جو یونائٹیڈ کنگڈم ہے بڑا دنیا کی بڑی چوتھی بڑی طاقت ہے. آپ کو جہاں رہ رہے ہیں پتہ ہے معاملات درست نہیں ہیں لیکن کچھ معاملات تو ضرور ہوتے ہیں جو اوپر غلطیاں ہوتی ہیں سیاستدان کی غلطیاں کرتے ہیں. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ضرور اس بات کے سب لوگ اپنے اپنے قبلے کو درست کریں اور صحیح سمت کا سفر کا آغاز کر سکیں. ایک بات اور بٹ صاحب آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کی میجارٹی جو ہے وہ لیبر پارٹی میں ہے اور جو باقی کمیونٹیز ہیں ان کی جو ہے وہ لبڈم میں ریفارم میں باقی جتنی کنزرویٹو پارٹی ہے اس میں. لیکن ہم زیادہ تر فوکس وہ ایک پارٹی کو کرتے ہیں کیونکہ کمیونٹی کو چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کمیونٹی کو تمام پارٹیوں میں جو ہے وہ اپنا رول پلے کرنا چاہیے یا ایک ہی پارٹی میں رہ کر جو ہے وہ بہتر طریقے سے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ جب یہاں آئے تھے تو ظاہر ہے مزدوروں کے حوالے سے جب لوگوں نے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا تو اس میں سمجھتا ہوں کہ لیبر پارٹی میں لوگ بڑے زیادہ گئے اور لیبر پارٹی ان لوگوں کو اب آگے بھی لایا گیا. لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں یعنی اس ملک کے اندر جہاں پہ مکمل طور پر ٹوری ہے وہاں کو لیبر کے کونسلر بھی نہیں ہے تو ہوں گے تو ایک دو اس طرح لبرل ڈیموکریٹ کے بھی. تو جو بڑے علاقے ہیں جہاں میں ایشین زیادہ ہے مثال کے طور پر میں لوٹن کی بات کروں لوٹن میں ہمارے تو 50,000 کے قریب لوگ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں. ویسے تو زیادہ لوگ ہیں لیکن جو رجسٹرڈ ہیں ان کو 50,000 سے زائد جو ہے نا وہ تو ظاہر ہے یہاں پر پھر جو عام لوگ یہی کہتا ہے کہ میں جی لیبر پارٹی جو کہ اسی میں شامل اس سے اونچائی جو بڑی پایا ہوئی ہے اس میں آگے بڑھتے ہوئے سے دیسی نوے کے قریب ہیں تو وہ پارٹی آگے بڑھ رہی ہے اور کے معاملات بھی آ رہے ہیں. سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جو اگر لیبر پارٹی غلط ہوئے تو ان کو تھوڑی فرق پڑ گیا. ٹھیک. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ جہاں پر بھی لوگ ہمارے کئی کچھ ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر بالکل لیبر پارٹی نہیں ہے وہاں پر صرف ٹوری پارٹی ہے. تو یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ 16 سال کونسلر بھی رہے. نوجوان نسل کو برطانیہ کی سیاست میں کس حد تک اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اگر کرنا چاہیے تو کون سی پارٹی ان کے لیے جو ہے وہ بہتر رہے گی اور اس حوالے سے آپ کیا
کوئی تجویز دینا پسند کریں گے؟ درست سوال کیا. دیکھیں میں چونکہ عمر کے اس حصے میں ہوں, اگر اب تو چونکہ ہماری سیاست میں جگہ نہیں بنتی, چونکہ عمر میں جب بدل جاتا ہے سب سے اوپر ہو جاتا ہے ہو جاتی ہے, میں ان کو ہمیشہ جو ہے نا ان کو آگے لانے کے لیے سب کرتا ہوں. اور میرا یہ موقف ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جو نئی نسل ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ سیاسی جس طرح دوسرے شعبوں میں ہمارے بچے جو ڈاکٹر انجینئر سائنٹسٹ سیاست میں بھی آنا چاہیے. لیکن ایک بات میں یہ حقدار ہوں کہ جب وہ سیاست میں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بڑوں سے بھی رابطہ رکھیں, اپنے بیٹوں سے بھی رابطہ رکھیں, کیونکہ میں نے تو یہاں سے سیکھا ہے تو ان کو سیکھنا چاہیے. بالکل ہم بچوں کے میں جو مستقبل کے ہمارے لوگ ہوں گے جنہیں ہمارا لیڈ کرنا ہے ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ مختلف جہاں میں بھی آپ لیبر کی حکومت ہے اور بہت سارے لوگ لبرل شامل ہو رہے ہیں. تو میں پریڈکشن نہیں کر سکتا ہوں کیا ہوگا, لیکن ضرور کی بات کی بات اشارہ کیا یہ بڑی وہ اس سیاست ہم کریں. اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے میں بڑی پوٹینشیل ہے. بہت سے نوجوان ہیں اس سے شروع میں ڈاکٹر بات کی بہت سے آگے بڑھتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے نوجوان نسل ہے وہ بھی سیاست میں آ کرے. آنے والے جو الیکشن ہیں, جو بلدیاتی الیکشن ہیں جو اگلے سال آ رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ لیبر پارٹی اپنی جو حیثیت ہے, جو اپنے کونسلر ہیں وہ قائم رکھ سکے گی, یا جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ پہلے بھی اس طرح کا ایک سیلاب آیا تھا جس میں تمام لوگ جو ہے وہ فارغ ہو گئے تھے, لب ڈیم کے تھے, لب ڈیم کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ باقی گرین پارٹی اور دوسری پارٹیوں نے جگہ لے لی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو آنے والے الیکشن ہیں جو لیبر پارٹی ہے وہ اپنے جو کونسلر منتخب کونسلر ہیں ان کو بچا پائے گی؟ جی دیکھیں, یہ جو چھوٹی پارٹیاں نا, برتن پارٹی بنی تھی, گرین پارٹی ہے یا دوسری, ان کی تو جگہ نہیں بنتی. کوئی ایک آدھا کوئی کسی جگہ سے کوئی کونسلر بن جائے تو میں سمجھوں کہ ان کی وہ خوش قسمتی ہوگی. وہ ان کا نہیں ہے. ظاہری طور پر جو مقابلہ ہے وہ ٹوری اور لیبر کا ہی ہے, اور اس میں لبرل ڈیموکریٹ جو ہے وہ اپنا سادار نہیں کیا اور وہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کر کے جو ہے نا وہ اپنی طاقت میں اضافہ کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مقابلہ انہیں کے درمیان ہے. آپ دیکھیں کچھ حوصلے ایسی ہیں جن میں مثال میں بات کرتا ہوں, ہمارے سنٹرال بن جائیے تو لبرل ڈیموکریٹ جو ہے نا وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. ان کے اسی طرح روٹن میں بھی جو باہر سے بات کروں تو میں شہر کا رہتا ہوں, ظاہر میں اپنے شہر کی زیادہ ہوتی ہے, تو اس میں بھی لبرل ڈیموکریٹ جو ہے نا وہ پلان کر رہی ہے لوگوں کو لانے کے لیے. لیکن اس میں جو خرابی ہے وہ جو لیبر پارٹی کی لیڈرشپ ہے, میں ابھی ویری آنیسٹ ہوں, میں کیونکہ افیکٹو ہوں, شاید میں اسی لیے بات کر رہا ہوں. ویسے تو مجھے میں نے بات پہ بلایا تو مجھے بات سچی کرنی تھی اور میں کرتا بھی ہوں. تو جی مشکلات ہے لیبر پارٹی کے لیے یہاں پر. تو اسی طرح دوسرے بڑے شہروں میں بھی ظاہر ہے لوگ جو ہے نا وہ انہیں امیدواروں کو ووٹ دیتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے نمائندے ٹھیک طرح کے نمائندے کو نمائندگی کر سکیں گے. ویسے وہ عام فارم میں کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اس میں حصہ لیتے ہیں, کامیابی انہیں کی ہوتی ہیں جو ان طرح پارٹی سے افیلیشن ہو, اس کے بعد وہ کام بھی کر سکیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر لیبر پارٹی ہاری تو جو ملک کے اندر کے حالات ہیں یا جو غزہ کے اندر یہ ظلم ہو رہا ہے یا یوکرین کی جنگ ہے وہ اس کو متاثر کرے گی؟ دیکھیں کائسر محسن آپ نے پیشہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بڑی دسترس ہے. یہی ہے ایک لنک جو آپ نے اس کو جوڑا ہے, وہ غزہ کا ہے, فلسطین کا ہے. تو فلسطین کے حوالے سے بھی ہم سب لوگوں کو یہ مجبور کر دیا کہ ہم بات کھل کے نہیں کر, میں سچ بات کرتا ہوں. تو کچھ باتیں بھی تو ہوتی ہیں نا چونکہ ہم اس ملک کے باشندے قانون اور ضابطے کی پاسداری کرنی پڑتی ہے. لیکن لوگ یہاں بولتے ہیں نا کہ آپ نے دیکھیں نا فلسطین کے حوالے سے جب بھی جلوس نکلتے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ سارے انگریز ہی ہوتے ہیں. تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ تو بہت کم ویسے میں وہ آتے ہیں میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوتے. تو صحیح. ساری جو کہانی ہے انہیں پہ ختم ہوتی ہے, انہیں وہیں سے شروع ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا ضمیر زندہ ہے. برطانوی لوگ جو ہے نا وہ ہر مسئلے پہ بولتے ہیں. تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ وہ فلسطین کے مسئلے پہ پتہ نہیں انگریز جو بولتا ہے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ اس کا بھی جو امپیکٹ ہوگا جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کنزرویٹو پارٹی ہے
وہ اگلے کچھ عرصہ میں برسر اقتدار آ سکتی ہے یا اب دن بدن وہ جو ہے وہ پیچھے کی طرف جائے گی؟ جو بات آپ نے کی نا پہلے، میں کیونکہ اس علاقے میں رہا تو میں نے بہت سے لوگوں سے بات بھی کیا، اور پھر میں کیونکہ سیاست کا جب چسکا پڑتا ہے تو بندہ اس کی بات کرتا ہے۔ یہاں پہ جو ہمارے جیتے ہیں نا لیبر کے، جی وہ اس لیے نہیں جیتے کیونکہ کارکردگی بہت زیادہ ہے، اس لیے جیتے یہاں لوٹن میں ہماری دو ہوتے ہیں، دونوں وقت میں ریفارم کی 6,000 ووٹ ملے ان کو، اسی طرح جو دونوں کو نہیں بھیجے کینڈیڈیٹ ان کو بھی اسی لیے شکست ہوئی کہ ان کے ووٹ جو ہے نا وہ تقسیم ہو گئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ریفارم جو ہے نا اس نے کنزرویٹو کو لایا، لیبر نے ریفارم نے، ریفارم نے لایا۔ ٹھیک۔ تو اصل جو ووٹر کنزرویٹو کا ووٹر ہے وہ ریفارم میں جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے نا کہ کیونکہ جو ان کے لیڈر ہیں ان کی جو ان کا رویہ ہے اس سے بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ رائٹ ونگ کے ہیں۔ میں رائٹ ونگ کی چیتر کے بارے سے بات کر رہا ہوں نا، کوئی ماشاء اللہ ہم اس ملک کے باشندے ہیں، اس ملک نے ادھر دی ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہم ملک کے خلاف کیا کوئی بات نہیں کرتے، تو معاملات ہوتے ہیں کہ پوری طرح کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے، شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اپنے رویے میں تھوڑی تبدیلی لائے اور بہت سے لوگ ریفارم میں بھی شامل ہیں، کیونکہ جب ریفارم بورڈ دے گی تو ظاہر ہے اس کا نقصان تو ٹوری کوئی لیبر کو نہیں ہوگا، لیکن لیبر کے بھی معاملات میں جس طرح میں نے بات کی کوئی اچھی سمت نہیں جا رہی، ٹھیک ہے ان کی حکومت موجود ہے، لیکن میں یہ سمجھ سے یہ بات اوپر ہے اس طرح کی وہ لیبر تھی نا جو 20-25 سال تھے جی پہلے کوبن تھے، دوسرے جو لیفٹ ونگر تھے، تو وہ انہوں نے بڑا ہولڈ کیا ہوا تھا، وہ معاملات کو درست مل جاتے تھے۔ اب چونکہ یہ اسٹریٹ فارورڈ جو ہے نا، اور اس میں رائٹ ونگ کا جو زیادہ اثر پایا جاتا ہے جی۔ لیبر پارٹی کے اندر بھی۔ برطانیہ کی جو ایک چیز سب سے اہم تھی وہ تھی این ایچ ایس، جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو ہر طرح کی سہولت مل رہی ہے۔ وہ بھی دن بدن آپ نے دیکھا کہ ابھی آپ ایمرجنسی میں جائیں تو 8 سے 10 گھنٹے وہاں پر آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح کافی جو ہے وہ تبدیلیاں کر دی ہیں انہوں نے۔ این ایچ ایس بھی جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہا ہے۔ اگر یہ پرائیویٹائز ہو گیا تو پھر جو عام آدمی ہیں وہ کیا کریں گے؟ ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ کس طرح سروائیو کر پائیں گے؟ دیکھیں یہ تو بڑا مشکل سوال کیا ہے۔ مجھے خود اس بات پر احساس ہو رہا ہے کہ ابھی عمر کی صحیح سے میری عمر جب لوگ 10 سال کا بہت بڑا ہے، کیا ہوگا پتہ نہیں، تو کوئی نہیں چلے، وہ تو زندگی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، لیکن بات آپ نے جو کی اس میں یہ ضرور اس بات کی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو اس کے NHS کی جو فنڈنگ ہے اس کو بڑھایا جائے، اور جو 10-15 سال پہلے جس طرح کے ہمارے معلوم اس طرح ہونے چاہیے اسپتالوں میں۔ لوگ کام کرتے ہیں، میں نے یہ نہیں کہتا کام نہیں کرتے، لیکن پتہ نہیں ان کی پالیسی ہے یا کیا ہے، اس بات سے میں میری سمجھے والا ہے جی یہ کیوں نہیں، یہ کیوں طرح کی ووٹ اس طرح کی ووٹ پوچھی جاتی ہے، اس طرح کے مسئلہ ہے مقدار ہے۔ اگر مثال کے اگر مثال کے میں نے بھی کام کیا تو اگر میں نے 5 سے زیادہ کام کیا تو ظاہر ہے میں نے ٹیکس پے کرا، تو مجھے تو یہ کہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ سرٹیفکیٹ ہو، یہ بھی تو اللہ کا شکر ہے کہ معاملے میں معاملہ ٹھیک ہے، لیکن عام میں لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ NHS یا جو اسپتال پہ ہمارے جس طرح ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ تھی ہوتی تھی، ہم چلے جاتے تو ڈاکٹر نے دیکھتے وہ بات ختم ہو۔ ایک اور جی بات میں آپ سے یہاں کا سوال سے جی 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 کیونکہ میں پٹیشنس پہ سائن کرتا ہوں، میں انگریزوں پٹیشن میرے پاس آتی ہے تو میں پٹیشنر بھی میرے ایک قسم کا، تو میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپریشنس کے لیے حکومت یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو NHS کے معاملات ہیں یا ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہے اس کی جو ہے نا فیس نہیں ہونی چاہیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پرانا طریقہ اس کو بحال کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس ملک کے اندر لوگوں نے جو 50-60 سال کام کرتا ہے اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس پر جو ہے فری طریقے کو چاہیے۔ ٹھیک۔ جی تو یہ آپ کے پاس اکثر پٹیشن جو لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں کہ جو ہے اس کو چینج جی کیا وہ جائے؟ انگریز بھی ہوتے ہیں اس میں، یہ انگریز ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پر کسی کوئی زیادہ کوئی بندہ کسی ملک میں تو پکڑ کر رکھا ہو، اس طرح کی بہت سی پٹیشنیں آتی ہیں، تو میں پٹیشن پہ سائن کرتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ چلے ہم بھی اس میں اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں، تو جی بہت سے مسائل ہیں پٹیشنس کے بعد، لیکن اب میں نے دیکھا کہ
کہ پچھلے دنوں ایک پٹیشن آئی تھی جس میں کہا تھا کہ ڈاکٹر کو جو ہے نا وہ اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے وہاں 20 پاؤنڈ دینے پڑیں گے، ایسی کچھ تھی. تو ایسے جو معاملات ہیں ان میں تو ہم اپنے مزادار کرتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس ملک کے اندر NHS فری تھا، فری رہنا چاہیے. اسی میں جو ہے نا یہ ہماری عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا، کیونکہ برطانیہ کے جیسے ملک میں بھی اگر پیسے دے کے علاج کرانا پڑے، ویسے تو پرائیویٹ لوگ کرتے ہیں ایسا، جن کے جی پاس پیسے ہوتے ہیں جن میں وہ تو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بار بار جو ہے نا پھر یہ علاج ملنی چاہیے اور لوگوں کو رابطے دینا چاہیے. اچھا، آخری سوال بھی ہے اور بڑا اہم سوال میری نظر میں بھی ہے، شاید آپ کی نظر میں آئی یا نہیں. ہم جو لوگ اوورسیز ہیں یہاں پر اپنے ملک کی سیاست جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، اور یہاں پر ایسے لگ رہا ہے کہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے الیکشن ہو رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، جو کہ یہاں پہلے نہیں تھا. ہم بڑے اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے ملتے تھے، لیکن اب جو برطانیہ کے اندر ہم نے تو ایسے بنا دیا ہے کہ الیکشن آفس بنا دیا ہے. ہمارے لیڈران نے بھی، جو ہمارے آزاد کشمیر اور پاکستان کی لیڈرشپ ہے، وہ بھی اب جو ہے وہ ہمیں یہاں آ کر جو ہے وہ جلسے کرتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں. جبکہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھی روایت ہے، یا ہمیں یہاں کی جو لوکل سیاست ہے اس میں زیادہ بہتر طریقے سے ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ آپ کو بھی ان معاملات پہ دسترس حاصل ہے، آپ کے زبانیں سے دکھتے بھی ہیں اور ہمارے ساتھ بھی ہیں. میں ذاتی طور پر تو اس لیے پہلے ہم خوش تھے، میں تو خود بھی مسلم کانفرنس جنرل سیکرٹری تھا UK کا، ٹریڈیشنل جنرل سیکرٹری. نہیں، میں اس حد تک نہیں کہتا کہ یہاں سے یہ جماعتیں ختم ہو جائیں. جماعتیں ضرور رہنی چاہیے، یہ ہماری پہچان ہے، ہمارا ملک ہے تو سب کچھ ہے. لیکن جس حد تک ہم آج جا رہے ہیں، یہ جو ہم نے یہاں پر الیکشن کمپین شروع کی ہوئی ہے، بالکل میں اس پہ بات کروں گا تو میں اس لیے اس میں تھا، اور میں آپ کو بالکل دل کی بات بتا رہا ہوں کہ ہم چاہتے تھے کہ کسی کو موبلائز کیا جائے، اجاگر کیا جائے، اس کے معاملات MP یا دیگر جو لوگ ہیں ان تک پہنچایا جائے. میں اسی حق میں تھا، پھر اس لیے ہم کرتے تھے. لیکن آپ پیش حساب صورت جو ہے نا وہ تبدیل ہو چکی ہے. اب تو یہاں سے کمپین ہوتی ہے، پھر لوگ یہاں آتے ہیں، کمپین کرتے ہیں. حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح، میں کسی پارٹی کا نام نہیں لوں گا، پھر لوگ کہیں گے کہ باعث ہے. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ میں اس کے خلاف ہوں. جہاں تک تحریک کا کام ہے اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں آگے بڑھیں، لوگوں کو موبلائز کریں، لوگوں کو بتائیں. تو تحریک کی بات میں تو بالکل ہمارا یہاں پر ایک ہی مسئلہ ہونا چاہیے، وہ ہے مسئلہ کشمیر. ماشاء اللہ. ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ جب یہاں ہیں تو کہیں کہ ہم اپنی پارٹیاں وہیں چھوڑ کر آئے ہیں، آپ لوگ یہاں پر اوورسیز ہیں، یہاں پر آپ رہ رہے ہیں، آپ اکٹھے رہیں. لیکن اب تو یہاں پر ہم نے دشمنیاں بنا لی ہیں ایک دوسرے کو. جو ہمارا ووٹر نہیں ہے اس کو کھانے پر گھر نہیں بلاتے، رشتہ داریوں میں جو ہے دراڑیں پڑ رہی ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے ہماری لیڈرشپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. میں دکھتا بھی ہوں، اور مجھے یہ آپ نے بڑا چھوٹا سوال کیا. جو بات آپ نے کی ہونا نہیں چاہیے ایسے. دیکھیں ہم بھی یہاں رہتے ہیں نا، ہم بھی فنکشن میں جاتے ہیں تو ہم دکھتے ہیں یہاں پر. جب کیونکہ اگر کسی دوسری پارٹی سے یا لوکل کونسلر ہیں یا میئر ہیں تو آپ کو لوگ بلاتے ہیں، تو آپ کی وہ اتنی عزت توقیر نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے. ان کے بالکل وہ چلے چانٹے ہوتے ہیں جو آگے آ کے یہ سارا کام کرتے ہیں. مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے. البتہ میں اس بات پہ اس سے متفق ہوں ان سے کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو اس کو ایک دائرے کے اندر رہ کر کریں. وہ دائرہ جو ہے نا اخلاص کا اور رویوں کا ہونا چاہیے. اگر آپ کے رویے ٹھیک نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دشمنیاں ہیں پھر بھی آگے جا کے. اور خاص طور پر آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے، میں نے جس طرح پہلے کہا تھا کہ آپ کی بات کی، اس میں بڑا وزن ہے، ایک بڑا وزن ہے اس میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یا ایسے معاملات کو جو ہے نا وہ آگے لے کے جائیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے نا جس طرح پہلے تھے اس طرح رہتے ہیں، اپنے معاملات کو ٹھیک رکھیں، آپ لوگوں سے ملیں ملائیں، لوگوں کو بلائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن تحریک آزاد کشمیر کے لیے جو ہماری لیڈرشپ ہے ان کا کوئی یہاں کردار نہیں رہا. مرد کے ساتھ پہلے تھا، جب لوگ آتے تھے تو ہمارے جلسے میں شریک ہوتے تھے. اب آپ دیکھیں تو ان کے اپنے مسائل معاملات تھے، تو وہ معاملات کو جو ٹھیک. لگتا ہے برطانیہ سے شروع کی جا رہی ہے. مطلب کہ جس طرح تحریک آزادی کشمیر کو
برطانیہ سے ایکٹیو ہونا چاہیے تھا، وہ اب صورتحال نہیں رہی. دیکھیں یہ اللہ کرے نا جی لوگ آتے ہیں ان میں وہ معاملات ان کا کنٹرول نہیں ہے. اب سارے کے سارے جو آتے ہیں اگر آپ کسی ایک کو لے کے جائیں ممبر آف پارلیمنٹ کے بعد تو وہ اپنا مدعا نہیں بیان کر سکتا، اپنا مسئلہ نہیں بتا سکتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا، میں اگر نام دوں گا تو پھر چند ہی کر لوں گا جن کے معاملات ہوتے جو معاملات ہیں جو سمجھتے تھے ان میں بیرسٹر سلطان محمود اگرچہ میں ان کی پارٹی کا نہیں ہوں لیکن وہ صرف فہرست تھے، انہوں نے یہاں پر دل سے کیے اور لوگوں کو متحرک بھی کیا. تو چلیں اس میں جماعت اسلامی کے لوگ بھی ہیں، ان کو بھی تھوڑا کریڈٹ دیں. مسلم کانفرنس رفیق صاحب کے یہ سارے لوگ جو ہے نا آپ جہاں برطانیہ میں آتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا کام ہوتا ہے. اب لوگ اور معاملات کے بس یہاں پر کھانے کھلائے جاتے ہیں، پیسے کیے جاتے ہیں، کنارے لگا کے خرچ چلے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی ہے کہ معذرت کے ساتھ یہ میں نہیں کہتا کہ جماعتوں کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں. اگر میں یہ کہوں گا تو لوگ یہ اس میں تعصب آتا ہے. میں سمجھتا شاہ غلام قادر بھی جو ہے وہ بھی لائق آدمی ہے، اس طرح پیپلز پارٹی کے اندر بھی بہت سے لائق لوگ ہیں. نہیں، ہم کسی جماعت کو نشانہ نہیں بنا رہے، ہم تو مجموعی طور پر بات کر رہے ہیں کہ جو یہاں کے مسائل ہیں وہ کیوں پیدا ہو رہے ہیں. ہم تو اس پر بات کر رہے ہیں، ہم تو جو لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں تو کہہ ہی نہیں رہے کہ جی کوئی کیا کر رہا ہے. چلو اچھا، آخری تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کر دوں کہ ہمارے جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں چاہے وہ کشمیر کے ہوں، پاکستان کے ہوں، لیبر پارٹی کے ہمارے ہوں، لیکن ہماری نوجوان نسل کی تعداد بہت کم دکھائی دیتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے درمیان اور نوجوانوں کے درمیان جو گیپ ہے اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ دیکھیں، ایک تو جب ہمارے بچے آزاد کشمیر پاکستان جاتے ہیں تو ان کی جو مصیبتوں اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا، وہ ایک علیحدہ شیکٹر ہے. تو اگر وہاں کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، وہاں جاتے ہیں تو رشتے داروں سے بھی معاملات ان سے ٹھیک نہیں ہوتے، تو دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان اٹ. وہ بالکل اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالنا چاہتے کہ ہم یہاں تک آئیں. اگر کوئی بندہ کسی گھر آ جاتا ہے مہمان آ تو ہمیں تو اللہ کو بڑا فضل ہے یا سراہتا نہیں ہے، لیکن ہم بچوں کو جب دیکھتا ہوں تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ بتائیں ہم ہی لوگوں کو سپورٹ کریں، ہم لوگوں کے لیے انہوں نے کیا بنا کے رکھا ہے وہاں پر. ایشو تو ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات ہے کہ ان کو وہاں کے معاملات کو بھی درست کروایا ہے اور وہاں پہ جو بچے جو ہیں ان کو ایزی ایکسیس ہونا چاہیے گھر جانے کے لیے. سڑکوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں، پھر یہاں کے جو بچے ہیں ان کے معاملات ہو رہے ہیں، یہاں انگریزی میں بڑے پڑے ہیں. اور میں ایک بات کرشنر کہہ دوں کہ یہاں کے کچھ بچے ایسے بھی ہیں نا جو ماشاء اللہ یعنی بڑے ذہین ہیں، اور وہ اس بات کو جب دیکھتے ہیں تو انہیں اس پہ غصہ بھی آتا ہے کہ وہ ہمارا ملک ہے، آپ نے وہاں پیسے لگائے، مکان بنائے، دکانیں بنائی ہیں، جائیدادیں خریدی، تو وہ اس کا ہمیں کوئی یوزفل نہیں ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہمارے بچے جو ترکی جاتے ہیں، مراکو جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آزاد کشمیر جائیں، پاکستان کے ہیں، وہاں بہت سے خوبصورت علاقے ہیں، یہاں کو دیکھا جا سکتا ہے. لوگوں کو بچوں کو وہاں پہ لے جانے کے لیے بھی ہمیں اپنی ایفرٹس جو ہے اس میں ڈالنی چاہیے. تو یہ ایک ایشو ہے، گیپ ہے بالکل. آپ نے زبردست بات کی، اس گیپ کو کس طرح فل کیا جانا چاہیے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے آزاد کشمیر کی بیوروکریسی ہے، لیڈرشپ ہے، ان کے رویوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے. ہم آپ بڑے ہیں، آپ چاہیں تو آپ کے ساتھ جو حالات ہوتے ہیں وہ ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا. تو بچے تو پھر اس ملک میں بڑے پڑے ہیں، یہاں کا ماحول ہو رہا ہے، یہاں پر بچے تو بات کرتے ہیں نا جی، کسی سے بات کرنا وہ گھبراتے نہیں ہیں. ملک کے اندر تو بات نہیں ہوتی، وہاں تھانوں کچہریوں کے معاملات ہیں. یہ سارے معاملات ہمیں اس بات کی طرف جو ہے نا راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان معاملات کو ٹھیک کیا جائے. ملک کی جو معاملات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچے بھی ملک میں جائیں گے، ان کے رابطے میں رابطے رکھنے چاہیے. ان کو آزاد کشمیر میں بھی جاتے ہیں کہاں، یہ سب چیزیں موجود ہیں. تو یہ ایشو ہے جناب. بہت شکریہ ریاض بھٹ صاحب، آپ نے اپنا ٹائم دیا. ناظرین، امید ہے ہمارا آج کا جو پروگرام ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.